آج کل بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں ڈیل کی، جسے این آر او کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ زیادہ تر بات یہ ہے کہ ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو کسی طرح سے کسی ڈیل کے نتیجے میں ملک چھوڑنے پر آمادہ کیا جائے گا۔ اس بات سے بھی زیادہ مہمیز ملی ہے کہ جب سے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کو سزا ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریس میں، میڈیا میں ان کی گفتگو نہیں ہو رہی، اور اس کو بھی تقویت ملی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ بہت زیادہ وہ نہ کوئی عوامی سرگرمی سے مخاطب ہیں، نہ ان کی یہ جو ٹویٹس ہیں، آگ لگا دینے والے ٹویٹس جس کی بات ہوتی تھی، ان میں بھی بہت کمی آئی ہے۔ لیکن آج کل زیادہ اس پر بات اس لیے ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور پی ٹی آئی حکومت کے جو اکابرین ہیں، جن میں شیخ رشید بھی شامل ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری بھی ہیں، ساتھ ہی ان کے پنجاب میں جو صاحب ہیں وزیر اطلاعات فیاض چوہان وہ بھی ہیں، اور کچھ وفاقی وزراء جن میں مراد سعید نے تو پارلیمان کے فلور پر یہ بات کی، ایک اور وزیر فیصل وافڈا، یہ آج کل زیادہ ذکر کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ اب عمران خان بھی خم ٹھونک کے سامنے آئے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی کسی قسم کے این آر او نہیں دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس حکومت نے کوئی این آر او یا ڈیل نہیں دینی تو پھر یہ کیوں اس کے خلاف بہت زیادہ بات کر رہے ہیں؟ اگر این آر او انہوں نے ہی دینا ہے تو پھر وہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو ان کے غصے بھرے بیانات ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کسی طور پر بھی ڈیل نہیں دینی، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی کسی بچے سے کوئی کھلونا چھیننے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ اس پر ایڑیاں بھی رگڑ رہا ہو اور شور بھی مچا رہا ہو کہ یہ کھلونا میں نے نہیں دینا۔ اس طرح کے رویے سے عمران خان کی حکومت یہ تاثر بھی دے رہی ہے کہ جیسے کہ وہ حکومت میں نہیں ہیں، جیسا کہ یہ ڈیل کوئی اور دے رہا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں کر کے ایک طرف اشارہ بازی بھی کر رہے ہیں کہ یہ حکومت مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس کا پہلو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کئی جو ہمارے جید جو رپورٹرز ہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور خبریں بھی دی ہیں اور لکھا بھی ہے کہ کچھ کوشش ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ فہمی کی، اور ان سے کچھ ملاقاتیں بھی موسوم رہی ہیں کہ وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو ان تمام ملاقاتوں کا اور ان کوششوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی لگتا ہے جو کہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف نہ صرف یہ کہ وہ ملک چھوڑ دیں بلکہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ ابھی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی سیاست سے کنارہ کشی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں رائے تقسیم ہے کہ کیا وہ ملک سے باہر جانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں۔ کئی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں، ان کے پاس سوائے جمعرات کی ایک ملاقات کے اور کوئی عوامی سطح پر انگیجمنٹ کا، لوگوں کے ساتھ رابطے کی کوئی ان کے پاس صورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کی جو اپیل ہے، پہلے جو سزا ہوئی تھی ان کے خلاف، ابھی اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ تو لوگ ان کو یہ ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ بولیں گی اور سیاست میں سرگرمی لیں گی
تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ سماعت سامنے آ جائے اور پھر آپ کی یہ جو اپیل ہے وہ مسترد کر کے آپ کو بھی دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے اور پھر آپ مکمل طور پر خاموش ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ کچھ لوگ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس آفر کو قبول کر لیں کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ اس دفعہ اگر آپ لندن جاتے ہیں تو یہ جدہ میں یا سرور پیلس میں خاموشی کے مترادف نہیں ہوگا، بلکہ لندن میں آپ زیادہ اس حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہ سکتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ 7-8 سال جو ان کی پچھلی جو جلاوطنی تھی اس میں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ یہ وہ دور تھا جس زمانے میں انٹرنیٹ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اتنی مؤثر نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو فون اور ای میل اور دوسرے طرح سے اپنے پارٹی کے ساتھ رابطے میں تھیں۔ تو کئی لوگ ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ضرور چلے جائیں۔ نواز شریف صاحب کے صحت کا مسئلہ بھی ہے، 2 ان کے بائی پاس آپریشنز ہو چکے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ اگر وہ لندن جاتے ہیں تو وہ اپنے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کا خیال ضرور رکھ سکیں گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی چل رہی ہے اور سامنے آ رہی ہے کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ لوگ چلے جائیں، جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی آپ نہ صرف جائیں بلکہ مکمل طور پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، یا شہباز شریف صاحب پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں، اس کی قیادت سنبھال لیں، اور اگر شہباز شریف نہیں تو شاہد خاقان کر لیں، لیکن وہ اس بات کی ضمانت دیں کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ اس طرح کی کوئی ضمانت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے نہ شہباز شریف نہ شاہد خاقان عباسی، اس لیے یہ معاملات ابھی تک تعطل کا شکار ہیں۔ اب یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ اس معاملے میں مزید کیا پیش رفت ہوگی، کیونکہ ابھی تک جو اپیل کی جو بات ہے نواز شریف اور مریم نواز شریف کی جو سزا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور خود نواز شریف کی جو دوسری جو سزا ہے اس حوالے سے بھی ابھی اس پر فیصلہ جو ہے ہونا باقی ہے۔ لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے نواز شریف صاحب کے اس ڈیل کے حوالے سے، وہ عمران خان اور ان کے جو رفقا ہیں ان کی بے چینی ہے اور ان کی نروسنیس ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے جس سے وہ خوش نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ یہ جو بیان بازی کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر ان قوتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے بیانات ہیں اس کا جو سبب ہے وہ یہی ہے۔ اب ہم اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اب شہباز شریف کے حوالے سے بھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے اچانک جو عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے پلٹا کھایا ہے، جس میں شیخ رشید پیش ہیں، وہ کافی قابل ذکر ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تھیوریٹیکلی تو ممکن ہے کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی سے ہٹایا جائے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ عین ممکن ہے کہ وہ جو لاگ جین تھا وہ دوبارہ سامنے آ جائے، جس کے نتیجے میں حزب اختلاف کی جماعتیں یکسر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور باقی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر موجودہ جو حکومت ہے عمران خان کی، اس کے لیے حکمرانی کرنا، قانون سازی کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ سینٹ میں تو وہ بہت اقلیت میں ہیں، اور قومی اسمبلی میں بھی جو صورتحال ہے اس میں یہ بہت آسان نہیں ہوگا عمران خان کے لیے کہ وہ حکومت کر سکیں اور قومی اسمبلی کو چلا سکیں۔ تو یہ معاملات ابھی کافی گنجلک ہیں اور واضح نہیں ہیں، لیکن جہاں تک ڈیل کی بات ہے، ایک بات واضح ہے کہ عمران خان کی حکومت کسی طور پر بھی ڈیل دینے کے نہ صرف پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیل نہ ہو جس سے نواز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے
اس کو تقویت ملے۔ تو ایک بات انہوں نے اپنے طور پر اپنے بیان بازی سے واضح کر لی ہے کہ وہ مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں ہیں، اور وہ ایک طرح سے اس ممکنہ طور پر مسلم لیگ نون اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان کسی قسم کی مصالحت جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔